السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو آج ہم نے جو ہم تھرڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں ہسٹری کا، تو ہمیں آج پڑھنا ہے کراپس فار یورپ. جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از کراپس فار یورپ. اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جو برٹشرز تھے تو وہ یہاں پہ ہندوستان میں ڈفرینٹ کائنڈس آف کراپس کلٹیویٹ کرتے تھے جن کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ تھی. کہاں پہ؟ یورپ میں. تو یہ برٹشرز ہے، ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے ریئلائز کیا جو کنٹری سائڈ ہے، جو ولیجز ہے، یہ صرف ہم اس سے صرف ریونیو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت سارے جو کراپس ہے ہم یہاں پہ اگا سکتے ہیں جو یورپ میں ریکیورڈ ہے. مینس کہ جو برٹشرز ہے انہوں نے کہا کہ صرف ریونیو نہیں، مطلب صرف ریونیو ہی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہم کراپس بھی اگا سکتے ہیں جو ہم یورپ میں جو یورپ میں ضرورت ہے وہ ہم یہاں اگائیں گے اور یورپ میں بھیجیں گے. تو لیٹ 18 سینچری میں، مینس کہ 1780 کے بعد، 85 کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو کمپنی نے بہت ساری کوششیں کی یہاں پہ کہ اپنا جو کلٹیویشن ہے وہ ایکسپینڈ کرے، اسپیشلی اوپیم اینڈ انڈیگو. اوپیم مینز کائنڈ آف ہم کہیں گے گانجا، اینڈ انڈیگو مینز ایک کلر ہے. تو اس سینچری میں انہوں نے کیا کیا، اس سینچری میں اور جو اس سینچری کے بعد ہاف سینچری تھی، تو برٹش نے کیا کیا، پرسائڈڈ کیا، فورس کیا کلٹیویٹرز کو کہ ہندوستان کے بہت سارے حصوں میں جو رہتے تھے کہ وہ کیا تیار کرے، جو تیار کرتے تھے جیسے کہ جوٹ ان بنگال، ٹین آسام، شوگر کیری ان یونائٹڈ پروونس اتر پردیش، ویٹ ان پنجاب، کاٹن ان مہاراشٹرا، اینڈ جو رائس مدراس میں. تو انہوں نے ان کو کیا کیا، کمپل کیا کہ یہ ساری کراپس کیا اگاؤ، فورس کیا. تو یہ کیسے کیا ان برٹشرز نے؟ انہوں نے بہت سارے میتھڈز استعمال کیے اپنا کلٹیویشن ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اپنے جو کراپس ہے ان کی کلٹیویشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو ان کو ضرورت تھی. تو ہم دیکھیں گے ان کراپس کی بارے میں کہ ہر ایک کراپ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایک میتھڈ استعمال کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے کہ ڈز کلر ہیو اے ہسٹری، کیا جو ایک کلر جو رنگ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ رنگ دیکھتے ہیں، تو ان کی کوئی ہسٹری ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ فگ 5.5 اینڈ 6. تو جو امیجز ہے یہ کاٹن کی ہے، کاٹن کے کپڑے کی ہے. تو جو امیج آن دا لیفٹ ہے، جو لیفٹ سائڈ ہے، یہ قلم کاری پرنٹڈ ہے، کریٹڈ یہ آندھرا پردیش کے ویور جو یہ کپڑے وغیرہ بناتے ہیں انہوں نے یہ تیار کیا ہے. اور جو رائٹ میں ہے، جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلورل کاٹن ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ولیم مورس نے کیا ہے. ایک فیمس پوائٹ تھا اینڈ آرٹسٹ تھا 9th سینچری کا برٹین میں. تو ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، ان دو پرنٹس میں کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں پرنٹس ہے، ان کا جو کلر ہے وہ رچ ہے، وہ دے آر رچ ان بلو کلر، کامنلی کالڈ انڈیگو، اور اسی کو کہا جاتا ہے انڈیگو. تو جو انڈیگو ہے یہ مطلب موسٹ امپارٹنٹ کراپ تھا برٹش انڈیا کا ہندوستان میں. تو اس کو انڈیگو کہا جاتا تھا. ڈو یو نو ہاؤ دس کلر واز پروڈیوس؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلر کیسے پروڈیوس کیا جاتا تھا؟ تو یہ بلو جو آپ دیکھتے ہو ان پرنٹس میں، یہ پروڈیوس کیا جاتا تھا ایک پلانٹ سے جس کا نام ہے انڈیگو. اور یہ جو بلو ڈائی مورس نے استعمال کیا ہے 19th سینچری میں. تو یہ انڈیگو کہاں سے کلٹیویٹ ہوتا تھا؟ یہ موسٹلی ہندوستان سے کلٹیویٹ ہوتا تھا، اور انڈیا جو تھا وہ بگیسٹ سپلائر تھا انڈیگو کا ورلڈ میں. تو ہندوستان کی جو انڈیگو جو تھا اس کی ڈیمانڈ کیوں تھی؟ تو یہ جو انڈیگو پلانٹس ہے یہ کہاں پہ گرو کرتے ہیں؟ زیادہ ٹراپکس میں، جہاں پہ گرم مطلب جہاں پہ ٹیمپریچر اچھا ہوتا ہے وہاں پہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو 13th سینچری میں جو انڈیگو یوز کیا جاتا تھا، کلوتھ مینوفیکچررز اٹلی میں، فرانس میں، برٹین میں، یہ ہندوستان سے ہی آتا تھا.
لیکن تھوڑا سا مطلب اسمال اماؤنٹس آف انڈیگو یہ وہاں پہنچتا تھا یورپین مارکیٹس میں، کیونکہ جو پرائس تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا. تو یورپین کلاتھ مینوفیکچر جو تھے وہ ہیڈ ٹو ڈپینڈ، ان کو ڈپینڈ مطلب وہ ڈپینڈ تھے، مطلب یہ زیادہ مطلب پرائسز میں ہوتا تھا انڈیگو جو ہندوستان سے ہوتا تھا، تو وہ دوسرا جو ایک ڈائی استعمال کرتے تھے ووٹ، جسے وائلٹ اینڈ بلیو ڈائز بناتے تھے. اور یہ جو ووٹ تھا یہ ٹیمپریٹ زون کا کراپ تھا، مینز کہ یہ ان جگہوں پہ بھی کلٹیویٹ کر سکتے تھے جہاں پہ ٹیمپریچر مطلب زیادہ نہیں ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپین کلائمیٹ ہے وہ ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہے، تو وہاں پہ ایزیلی کلٹیویٹ کر سکتے تھے اور ایزیلی اویلیبل تھا. یہ ناردرن اٹلی میں، ساؤدرن فرانس میں اور باقی پارٹس آف جرمنی برٹین میں کلٹیویٹ کیا جاتا تھا. تو یہ جو بہت سارے جو مطلب ووڈ پروڈیوسرز تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو ہمارا جو ڈائی ہے، یہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے. تو وہ مطلب وہ پریشان تھے کہ ہم انڈیگو سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو وہ اپنے گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے تھے کہ جو امپورٹ ہوتا ہے انڈیگو وہ بین ہونا چاہیے. لیکن جو کلو ڈائرس تھے وہ موسٹلی کیا پریفر کرتے تھے، وہ تو انڈیگو پریفر کرتے تھے ایز اے ڈائی. کیونکہ جو اس کی کوالٹی تھی وہ بہت اچھی تھی. کس کے کمپیئر اگر ہم اس کے ووڈ کا کمپیریزن کریں انڈیگو سے، تو بیٹر کوالٹی کا کون تھا؟ انڈیگو. تو انڈیگو جو تھا یہ ریچ بلو کلر تھا، جو ایک ڈائی جو تھا یہ ڈل تھا. ڈل کلر مینز جس کی کوئی کوالٹی نہیں، مطلب یہ ایک اچھی کوالٹی کا نہیں تھا، پیل تھا اینڈ ڈل تھا. پیل مینز کہ جو مطلب جو لائٹ جس کو دکھے ہی نہیں. تو 17 سینچری سے کیا ہوا، یورپین کلاتھ پروڈیوسر جو ہے انہوں نے پرسائڈ یا انہوں نے فورس کیا اپنے گورنمنٹس کو کہ جو انڈیگو بین ہے، آپ نے انڈیگو بین کیوں لگائی ہے؟ انڈیگو بین نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ فرینچ جو ہے انہوں نے بگین کیا کلٹیویٹ انڈیگو ایس ٹی ڈیمیگو میں، کیربین آئلینڈس میں. پورتگیز نے برازیل میں، انگلش نے جمیکا میں اینڈ اسپینش نے وینزویلا میں. انڈیگو پلانٹیشن جو ہے یہ مطلب بہت جگہوں پہ آ گیا، نارتھ امریکہ میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں. لیکن کیا ہوا، جب 18 سینچری، اینڈ آف 18 سینچری مینس کہ 1790 کے بعد یا 17 مطلب جب 18 سینچری ختم ہو رہی تھی، تو انڈیگو ہندوستان کا جو انڈیگو تھا اس کی جو ڈیمانڈ تھی یہ زیادہ بڑھ گئی. کیونکہ جو برٹین میں انڈسٹریلائزیشن ہو گئی اور کاٹن وہاں پہ پروڈکشن کی جاتی تھی تو یہ انکریز ہو گئی. تو اس کے لیے ان کو ڈائز کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہ ڈائز کہاں سے لاتے تھے؟ ہندوستان سے لاتے تھے. تو جو ڈیمانڈ تھی وہ انکریز ہو گئی، اور جیسے کہ جو ویسٹ انڈیز اور امریکہ سے جو سپلائی آتی تھی وہ کولیپس ہو گئی. 1783 سے لے کے 1789 تک جو پروڈکشن تھا انڈیگو کا وہ فیل ہو گیا ہاف. تو اس سے کیا ایک بوسٹ مل گیا انڈین مطلب جو کلٹیویشن کرتے تھے انڈیگو کا، تو اس کو بوسٹ مل گیا. تو کلو ڈائر جو برٹن کے تھے تو اب وہ ڈھونڈ رہے تھے ڈیسپریٹلی کہ ان کو کیا چاہیے، ایک انڈیگو سپلائی چاہیے. تو یہ سارا کہاں سے آتا تھا؟ یہ ہندوستان سے آتا تھا. تو برٹن ٹرنس ٹو انڈیا فار کمپلیٹلی مینز کہ اب یہ پورا کا پورا جو انڈیگو تھا وہ ہندوستان سے آتا تھا. تو جیسے کہ فیسڈ ود رائزنگ ڈیمانڈ فار انڈیگو ان یورپ، جو کمپنی تھی ہندوستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پہ ہندوستان میں جو ایریا تھا مطلب لینڈ تھا اس کو ایکسپینڈ کیا انڈیگو کلٹیویشن کے لیے. اور فرام لاسٹ ڈیکیڈس آف 18 سینچری مینز کہ 1790 کے بعد جو انڈیگو کلٹیویشن تھی زیادہ وہ بنگال میں پھیل گئی، اور جو بنگال کا انڈیگو تھا وہ پورے ورلڈ میں ڈومینیٹ ہوا. تو اگر ہم دیکھیں گے 1788 پہ 30% انڈیگو امپورٹ ہوتا تھا مطلب ہندوستان سے، مطلب برٹن جاتا تھا. لیکن 1810 میں اس کا جو پرپورشن ہے وہ کتنا بڑھ گیا؟ 95%. تو انڈیگو ٹریڈ بڑھ گیا. جو کمرشل ایجنٹس اور آفیشلز تھے ان کو لگا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے زیادہ استعمال کیا کس میں؟ اسی میں، انڈیگو کلٹیویشن میں. اور جو آنے والے سال میں کیا ہوا، جو کمپنی آفیشلز تھے انہوں نے خود کے جاب چھوڑ دیے، کمپنی کے جاب چھوڑ دیے، اور انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا انڈیگو
انڈیگو بزنس اسٹارٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ فائدہ تھا. تو جب ان کو لگتا تھا کہ اس کا ہائی پروفٹس ہے، تو بہت سارے اسکاٹس جو لوگ تھے، انگلش مین جو تھے، وہ ہندوستان آ گئے، وہ پلانٹرز بن گئے اور انڈیگو کلٹیویشن اسٹارٹ کیا. اور دوز ہو ہیڈ نو منی ٹو پروڈیوس انڈیگو، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لونس لیتے تھے. کن سے؟ کمپنی سے اور ادر بینک سے، تاکہ وہ انڈیگو پروڈیوس کر سکے اور وہ انڈیگو پروڈیوس کر کے وہ بیچ سکے، کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ تھی انڈیگو کی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ.